علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہے۔ رحمان کے بندے، خاص بندے، محبوب بندے ہر معاملے میں محتاط ہوتے ہیں، خواہ ان کا معاملہ اللہ سے ہو یا بندوں سے ہو۔ ان کے اندر عاجزی اور تواضع ہوتی ہے جو ان کی چال ڈھال اور گفتگو میں نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ مومن کا واسطہ جب کسی انسان سے پیش آتا ہے، خواہ وہ طاقتور ہو یا کمزور، تو وہ محتاط انداز سے وہ سارے حقوق ادا کرتا ہے جو اللہ نے ایک انسان کے لیے دوسرے انسان پر مقرر کیے ہیں، اور اس کے اندر مہربانی اور نرمی کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ وہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے کرتا ہے، عام معاملات ہوں یا جذباتی معاملات ہوں، وہ ہر حال میں اپنے آپ کو ایک ڈسپلن میں رکھتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بے لگام نہیں سمجھتا، ہر حال میں مثبت رویے کو اپناتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح عبادت کے طریقے سکھائے ہیں، اسی طرح دوسرے انسانوں سے معاملہ کرنے کے طریقے بھی بتائے ہیں، جن پر چل کر انسان دنیا اور آخرت کی سعادت مندی کو پا سکتا ہے، انسانوں سے بھی خوشگوار تعلقات، اور اللہ کی نظر میں بھی محبوب بن سکتا ہے۔ تو آج ہم سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 کا مطالعہ کریں گے، رحمان کے بندوں کی دو خصوصیات کے بارے میں۔ وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے۔ رحمان کی طرف ان کی اضافت جو ہے وہ تکریم اور شرف کے لیے ہے، عزت کے لیے ہے، اور ان میں سب سے پہلے اصحاب رسول آتے ہیں جو ان صفات سے متصف تھے۔ اور عباد کا لفظ جو ہے یہ عبد سے ہے، عبد عبادت سے، عبودیت سے۔ تو عبودیت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، دو طرح کے بندے ہوتے ہیں، ایک عام بندے ہوتے ہیں اور ایک خاص بندے ہوتے ہیں۔ عام بندوں میں مسلمان، کافر، نیک، بد، تمام مخلوق مشترک ہے۔ تمام مخلوق اللہ کی غلام ہے، اس کی ربوبیت کی محتاج ہے، اس کے انتظام کے تحت ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے، عبد بن کر آنے والا ہے۔ تو یہ عام عبودیت ہے۔ اور دوسری خاص عبودیت، یہ اللہ کے انبیاء اور مرسلین اور اس کے اولیاء کی عبودیت ہے۔ اور یہاں اس آیت میں عبودیت کی یہی قسم مراد ہے، اس لیے اللہ نے اس کی اضافت اپنے اسم مبارک الرحمن کی طرف کی، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے سبب سے اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی صفات کا ذکر کیا اور ان کی تعریف کی۔ تو رحمان کے بندوں کی صفت کیا ہے؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر سکینت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب ناسمجھ لوگ ان کو اذیت دیتے ہوئے جہالت سے بات کرتے ہیں تو وہ بہت بہترین انداز سے جواب دیتے ہیں، ان سے اس طرح مخاطب ہوتے ہیں کہ خود کو گناہ سے سلامت رکھتے ہیں، ان کی جہالت کے مقابلے میں جہالت نہیں برتتے۔ تو یہ رحمان کے بندوں کی یہاں پہلی صفت بیان ہوئی کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ یعنی ایک تو کسی کام کے لیے چلنا ہوتا ہے، اور ایک یہ کہ زندگی کی راہوں پہ چلنا، کہ کسی بھی طرح کا معاملہ ہو صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں،
عاجزی اور انکساری سے اور ٹھہراؤ سے معاملہ کرتے ہیں، یعنی کہیں داخل ہونے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے نکلنا کیسے ہے، اور سوچ بچار کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، حلم اور تواضع کے ساتھ اللہ اور مخلوق کے سامنے بہت پرسکون اور متواضع ہوتے ہیں۔ وقار، سکون، اور اللہ کے بندوں کے سامنے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری ان کا وصف ہوتا ہے۔ اور ہونن کا لفظ جو ہے یہ ہین کا مصدر ہے، اس کا مطلب ہے سکینت اور وقار، یعنی زمین پر سکینت اور وقار اور تحمل سے چلتے ہیں، میانہ روی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یاد رکھیے میانہ روی اور کام میں ٹھہراؤ اور اچھی سیرت اختیار کرنا نبوت کے اخلاق میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال بہترین مثال ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں جھک کر قدم بھرتے اور آہستہ آہستہ چلتے تھے۔ جب آپ قدم اٹھاتے تو دائیں بائیں جھک کر قدم اٹھاتے اور تکبر کے بغیر نرمی کے ساتھ چلتے تھے۔ آپ کندھے نہیں ہلاتے تھے، یعنی کسی قسم کے اکڑ پن یا تکبر کا اظہار نہیں ہوتا تھا، سکون اور وقار کے ساتھ۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، بے شک نہ تو کبھی زمین کو پھاڑے گا اور نہ کبھی لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچے گا۔ لیکن اس سے مراد یہ بھی نہیں کہ انسان بیماروں کی طرح چلے، تصنع اور ریاکاری کے ساتھ مریضوں کی طرح چلتے ہوئے اپنی عاجزی کا اظہار کرے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ مریل چال چل رہا ہے تو پوچھا کہ ما بالک انت مریض، تمہارا کیا حال ہے، کیا تم بیمار ہو؟ اس نے کہا نہیں، بیمار تو نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کوڑا مارا اور حکم دیا کہ قوت سے چلو۔ تو ریاکاروں کی طرح چلنا، مسکینوں کی طرح چلنا اور فقیرانہ شکل بنا کر چلنا، یہ یہاں مراد نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلتے تھے، مضبوطی کے ساتھ چلتے تھے۔ آپ جب بھی چلتے تو زمین سے اپنا قدم اٹھا کر چلتے تھے، یعنی پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے نہیں چلتے تھے۔ آپ دائیں بائیں یوں جھکتے ہوئے چلتے تھے گویا کہ بلندی سے نیچے اتر رہے ہوں، یعنی ذرا سا آگے کی طرف جھکاؤ ہوتا تھا۔ تو یہ لوگ جو رحمان کے خاص بندے ہیں، ان کے اندر اکڑ، فخر، تکبر، غرور نہیں ہوتا، بلکہ نرمی، سکینت اور تواضع ہوتا ہے۔ نہ یہ پاؤں پٹک کر چلتے ہیں، نہ شور مچا کر، اور نہ ہی پاؤں مار مار کے۔ زہری کہتے ہیں کہ تیز چلنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ ان کی مراد بہت زیادہ تیز چلنا ہے، کیونکہ بہت زیادہ تیز چلنا وقار میں خلل پیدا کر دیتا ہے اور درمیانہ روی اختیار کرنے میں ہی بہتری ہے۔ قشیری نے کہا کہ ایک قول یہ ہے کہ وہ فساد پھیلانے کے لیے اور نافرمانی کرنے کے لیے نہیں چلتے، بلکہ اللہ کی اطاعت میں اور مباح کاموں میں چلتے ہیں، اور کسی حماقت میں پڑنے کے لیے نہیں چلتے۔ زید بن اسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے فرمان الذین یمشون علی الارض ہونا کی تفسیر کے متعلق پوچھتا رہا تو مجھے کہیں سے اس کے بارے میں تسلی بخش جواب نہ ملا۔ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد نہیں پھیلانا چاہتے، یعنی زمین میں خود بھی پرسکون رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی پرسکون رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ چال انسانی شخصیت کی عکاس ہوتی ہے کہ انسان کے دماغ میں کیا ہے، کس قسم کا انسان ہے، اس کے ضمیر کی بھی پوری عکاسی کر دیتی ہے۔ ایک شریف النفس انسان کی چال اور قسم کی ہوتی ہے، ظالم و جابر کی اور قسم کی، متکبر اور شیخی باز لوگوں کی اور قسم کی۔ تو گویا انسان اپنی چال سے پہلی نظر میں ہی پہچانا جاتا ہے کہ یہ کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے، انسانوں کے کس طبقے سے اس کا تعلق ہے۔ مومن کی نہ صرف یہ کہ چال بلکہ اس کے ہر عضو سے عاجزی ٹپکتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک حسن بصری سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، مومنین عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے سننے، دیکھنے اور اعضاء سے یہ جھکاؤ اور عاجزی جھلکتی ہے، یہاں تک کہ تم سمجھو گے کہ جیسے بیمار ہیں، لیکن وہ بیمار نہیں ہوتے، بلکہ ان کے دلوں میں جو خوف الہی ہوتا ہے
وہ دوسروں میں نہیں ہوتا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، سب تعریف اللہ کے لیے، سب شکر اس کے لیے جو ہم سے غم کو دور لے گیا. یعنی مومن بندے جو ہیں وہ دنیا میں آخرت کے غم کے ساتھ جیتے ہیں اور قیامت کے دن شکر ادا کریں گے کہ ہمارا یہ غم دور ہو گیا. تو اس غم کی وجہ سے ان کے اندر ایک عاجزی ہوتی ہے. زجاج کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف زمین پہ چلنا ہی نہیں بلکہ لوگوں سے معاملہ اور معاشرت کا ذکر ہے. یعنی ہوا معاشرت الناس و خلطتہم، کہ ان کے ساتھ میل ملاپ ان کا کیسے ہے. چال کے بعد جو اہم چیز نوٹسیبل ہوتی ہے وہ انسان کی گفتگو ہوتی ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں تو وہ سلام کہہ دیتے ہیں. یہاں اسی آیت کے اندر یہ دوسری صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ جاہلوں کی بات کا جواب نہیں دیتے بلکہ جب وہ حماقت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو خیر کی بات کرتے ہیں، خیر کا کلمہ منہ سے نکالتے ہیں، لڑائی جھگڑا چھیڑ کر نہیں بیٹھ جاتے. رحمان کے بندوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، جن کی بردباری جہالت پر غالب تھی اور جاہل کی سختی ان کی بردباری میں اور اضافہ کرتی تھی. مراد اس سے یہ ہے کہ جاہلوں کی گفتگو کا مقابلہ اچھی گفتگو سے کرنے والے ہیں. یعنی جب ان کے ساتھ جاہل لوگ حماقت اور بے ادبی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، روڈنس دکھاتے ہیں، تو وہ اس کا مقابلہ ویسی گفتگو کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ وہ اچھی بات کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. اور جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام ہے تم پر، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے. اب یہ جو سلام ہے تو سلام سے مراد صرف یہ نہیں کہ کوئی وہ جھگڑا کر رہے تو السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، مراد اس سے بحث ترک کر دینا ہے، بحث چھوڑ دینا ہے، اعراض چھوڑ دینا ہے. یعنی اہل ایمان اہل جہالت سے الجھتے نہیں بلکہ ایسے موقع پر پرہیز اور گریز کی پالیسی اختیار کرتے ہیں اور بے فائدہ بحث نہیں کرتے. مجاہد کہتے ہیں قالو سلامہ کا مطلب ہے کہ انہوں نے سیدھی بات کہی، قولوا قولا سدیدا. سعید بن جبیر کہتے ہیں انہوں نے اچھی بات کے ساتھ جواب دیا. حسن بصری کہتے ہیں یہ بردبار لوگ ہیں جو جہالت نہیں کرتے، اگر ان کے خلاف جہالت سے کام لیا جائے تو وہ بردباری دکھاتے، تحمل دکھاتے ہیں. یہاں رحمان کے بندوں کے حلم کی تعریف ہو رہی ہے کہ وہ برائی کے بدلے میں احسان، جاہل سے عفو درگزر اور اسی طرح کی دیگر اچھی اخلاقیات نے انہیں ان کے بلند مقام پہ فائز کیا کہ وہ رحمان کے بندے کہلائے. کیونکہ حلم کا اپنانا، بردباری کا اپنانا بلند اخلاق میں سے ہے. لوگوں کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرنا، ان کی جہالت سے اعراض برتنا، اگنور کر دینا، یہ بلند درجات کی نشانی ہے. احمق لوگوں کے مرتبے پہ نیچے اترنا کم عقل لوگوں کی ایک قسم ہے. ایسے شخص عقل سے عاری ہیں. عالم اور جاہل کا فرق یہی ہے، عالم کہتا ہے میں نہیں جانتا، آئی ڈونٹ نو، اور جاہل اپنے علم کے دعوے دار ہونے پہ ڈٹا رہتا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہی بات ٹھیک ہے. علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جاہل 6 عادات سے پہچانا جاتا ہے، چاہے اس نے کتنی ہی کتابیں رٹ رکھی ہوں. 6 عادات. نمبر 1، وہ معمولی باتوں پہ غضبناک ہو جاتا ہے، چھوٹی سی بات اس کو ٹریگر کر دیتی ہے اور وہ انتہائی غیظ و غضب اور غصے کا شکار ہو جاتا ہے. نمبر 2، وہ بے فائدہ کلام کرتا ہے، فضول باتیں. نمبر 3، غیر مناسب مقام پر عطیات دیتا ہے، یعنی جس کا حق نہ ہو اس کو عطیہ دیتا ہے. نمبر 4، دوست اور دشمن کی پہچان نہیں رکھتا، اس کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ کون میرا دوست ہے کون میرا دشمن ہے. نمبر 5، راز افشا کر دیتا ہے، یعنی اگر آپ اس کو کوئی بات بتائیں اور اس سے کہیں کہ یہ کسی سے نہیں کرنی تو اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ سارے راز کھول دیتا ہے. نمبر 6، ہر کسی پہ بھروسہ کر لیتا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ
کتنی گہرائی کے ساتھ انہوں نے انسانی نفسیات کا جائزہ لیا اور جاہلوں کی 6 عادتیں یہاں پر بیان کر لی. اس میں ہم سب کو آئینہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس میں سے کوئی چیز ہمارے اندر تو نہیں، کیونکہ ہم دوسروں میں تو جلدی دیکھ لیں گے لیکن اپنے اندر تو کہیں ایسی کوئی چیز نہیں. رحمان کے بندوں کا جاہلوں کے ساتھ کیا اخلاق ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے. جب ان کے والد نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. اس نے کہا کیا تو میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والا ہے ابراہیم؟ یقیناً اگر تو باز نہ آیا تو میں ضرور ہی تجھے سنگسار کر دوں گا اور مجھے چھوڑ دو اس حال میں کہ تو صحیح سالم ہے. ابراہیم کا جواب دیکھیے علیہ السلام. کہا تجھ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے تیرے لیے ضرور بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ ہمیشہ سے مجھ پر بہت مہربان ہے. باپ کا رویہ دیکھیے اور بیٹے کا رویہ دیکھیے. تو خلیل علیہ السلام نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو خلیل اللہ تھے وہ جواب دیا جو رحمان کے بندے جاہلوں سے بات کرتے ہوئے دیتے ہیں. انہوں نے گالی نہیں دی، انہوں نے غصہ نہیں دکھایا، وہ جذبات میں نہیں آئے بلکہ صبر کیا اور ایسی بات کے ساتھ باپ کا سامنا نہیں کیا جسے وہ ناپسند کرتا ہو. انہوں نے واقعی کہا سلام علیک. اسی طرح برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا چاہیے بلکہ معاف کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے. عبداللہ ابن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات کے ساتھ متصف کیا گیا: اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا، ان پڑھوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں. میں نے آپ کا نام متوکل رکھا. آپ نہ بدخو ہیں نہ سخت دل ہیں، نہ بازاروں میں شور کرنے والے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے. تو رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ جو بد اخلاقی کے جواب میں بد اخلاق نہیں ہوتے، بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہیں دیتے. جیسے کہ ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ایسا کیا تو آپ نے ان کو منع فرما دیا. پھر جاہلوں سے اعراض جو ہے قرآن مجید کی سورۃ الاعراف میں اس کا ذکر آتا ہے: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ درگزر اختیار کرو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو. کہا جاتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو آپ نے ایک آدمی کے پاؤں پر پاؤں رکھ دیا جو آپ کے پہلو میں طواف کر رہا تھا. اس آدمی نے عمر سے کہا کیا تم گدھے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو عمر بن عبدالعزیز ہوں. کتنا خوبصورت جواب ہے اور بات ختم ہو گئی. جواب میں یہ نہیں کہا کہ تم ہوگے یا تمہارا باپ ہوگا جیسے عام طور پر اس کا جواب دیا جاتا ہے. انہوں نے ایسی حماقت نہیں کی بلکہ بہت خوبصورتی سے اپنا تعارف کرا دیا. اسی طرح بعض اوقات بدسلوکی کے مقابلے میں صرف مسکرا دینا چاہیے، ناڈ اینڈ اسمائل، معاملہ وہیں ختم ہو جاتا ہے. حضرت انس کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا. آپ کے جسم مبارک پر نجران کی بنی ہوئی موٹے حاشیے کی ایک چادر تھی. اتنے میں ایک دیہاتی آ گیا اور اس نے آپ کی چادر کو پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈے پر دیکھا کہ اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے نشان پڑ گیا ہے. پھر اس نے کہا اے محمد، جو اللہ کا مال آپ کے پاس ہے مجھے اس میں سے دیے جانے کا حکم دیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے اور آپ نے اسے دینے کا حکم دیا. تو آپ سوچئے کہ کس طرح اس شخص کی جہالت اور اکھڑ پن کا جواب آپ نے اتنی محبت کے ساتھ دیا. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، عباد الرحمان زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں. یہاں پر عاجزی اور زمین کو صاف ذکر کیا گیا ہے، اس بات کی یاد دہانی کے لیے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، اس کو اپنی اصل کو یاد رکھنا چاہیے. اگر وہ اپنی اصل کو یاد رکھے کہ مٹی تو پاؤں میں روندی جاتی ہے تو وہ کبھی بھی تکبر نہ کرے. مٹی سے ہی پیدا ہوا اور مٹی میں ہی اس کو واپس مل جانا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں ایک بار اور نکالیں گے. مٹی سے اپنی تخلیق کیے جانے کو انسان کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے.
تو یہاں بنیادی طور پر تواضع کا حکم دیا جا رہا ہے. تواضع میں انسان اپنی قدر کو کم کر لیتا ہے، یعنی جو اس کا اصل مقام ہوتا ہے اس سے نیچے آ جاتا ہے. یعنی مسلمان اپنے بھائی کے لیے اپنے مرتبے کو گرانے کا اظہار کرتا ہے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جو فضیلت میں انسان سے بڑھ کر ہو اس کی تعظیم کرنا. تو انسان جب اپنے سے بڑے کی عزت کرتا ہے اور اپنے سے کم درجے والے پر شفقت کرتا ہے، یہی دراصل تواضع ہے. مخلوق کے سامنے بازو جھکا دینا. راضی کہتے ہیں تواضع سے مراد خدمت بجا لانے میں فرق کو ترک کر دینا ہے، بڑے چھوٹے سب کی خدمت کرنا. اسی طرح فضیل بن عیاض کہتے ہیں حق کے تابع ہو جانا اور اس کے لیے فرما برداری اختیار کرنا، اس کو قبول کر لینا، یہ تواضع ہے. یہاں تک کہ اگرچہ آپ اسے کسی بچے یا لوگوں میں سب سے زیادہ جاہل شخص سے سنیں، یعنی چاہے بچہ بات کر رہا ہو، اگر صحیح بات کر رہا ہے تو اس کو بھی مان لینا. کوئی جاہل کر رہا ہے، اگر اس نے بھی کوئی صحیح بات کی ہے تو اس کو بھی قبول کر لینا. یعنی کہ متواضع انسان وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کی بھی بات، چاہے اس سے بڑے کی ہو یا چھوٹے کی، اگر وہ صحیح بات ہے تو اس کو لینے میں کوئی آر نہیں ہوتی. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں آپ کے لیے تواضع کا مرتبہ اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک آپ حق کو ان لوگوں سے نہ سنیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں اور ان سے بھی جن سے آپ نفرت کرتے ہیں. کیونکہ عام طور پر جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کی حق بات کو تو ہم خوشی سے لے لیتے ہیں، لیکن جن سے ہمیں نفرت ہوتی ہے ان کی بات سچ بھی ہو تو ہمیں بہت کڑوی لگ جاتی ہے اور اس کو ہم قبول نہیں کرتے. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ آپ اسی طرح اپنے دشمن سے حق کو قبول کریں جس طرح اپنے دوست سے حق کو قبول کرتے ہیں. یہ ہے اصل تواضع. یعنی تواضع یہ ہے کہ جب حق آ جائے سامنے تو اس کو قبول کر لیا جائے، اور جب کسی کا حق آپ کے ذمے ہو تو اس کو ادا کر دیں. کسی کی دشمنی اس بارے میں مانے نہ ہو کہ انسان اس کا حق ادا کرنے سے رک جائے. فضیل بن عیاض سے تواضع کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جو حق کے تابع ہو اور وہ حق کے مطیع ہو جائے، اور جو اس کو حق بات کہے اس کو قبول کر لے. اسی طرح حسن بصری اور یونس اور ایوب آپس میں اکٹھے ہو کر نکلے تو تواضع کے بارے میں مذاکرہ کرنے لگے کہ تواضع کیا ہے. تو حسن بصری نے ان سے کہا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ تواضع کیا ہے؟ تواضع یہ ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو آپ جس بھی مسلمان سے ملیں یہی سمجھے کہ وہ آپ سے اچھا ہے یا آپ سے بہتر ہے. یہ ہے اصل تواضع. بہت سے لوگ دنیاوی مال و دولت کی وجہ سے خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور مال و دولت والوں ہی کی عزت کرتے ہیں. یہ بھی تواضع کے خلاف ہے. یحییٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں کہ تواضع کا خلاصہ 3 چیزوں میں ہے. یہ کہ آپ مجلس میں اعلیٰ مقام کی بجائے کم مقام پہ راضی ہو جائیں، یعنی یہ نہ چاہیں کہ مجھے کوئی پرومیننٹ جگہ ملے، جیسے کسی خاص صوفے پہ بٹھایا جائے یا کسی خاص ٹیبل پہ بٹھایا جائے، جیسے شادیوں وغیرہ میں ہوتا ہے کہ VIP کے لیے مخصوص جگہ ہوتی ہے. تو انسان یہ نہ سمجھے کہ مجھے کمتر سمجھا گیا ہے اور کسی اور جگہ پر بیٹھنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے. جو آپ کو ملے آپ اسے پہلے سلام کہیں، یہ تواضع کی علامت ہے. اور یہ کہ آپ نیکی کی وجہ سے تعریف اور شہرت اور ریاکاری کو ناپسند کریں، یعنی آپ کو اپنی تعریف اچھی نہ لگے. تو تواضع پیدا کرنے کے لیے اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی اور اپنے نفس کی قدر کو پہچاننا ضروری ہے. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ تواضع کیسے پیدا ہو، تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کی پہچان کرے اس کی عظمت کی، اور دوسری طرف اپنی حقارت کو کہ کہاں سے پیدا ہوا اور کیا چیز ہے اس پر نگاہ رکھے. پھر اسی طرح تواضع کا یہ مطلب نہیں کہ انسان خود کو ذلیل کرے. تواضع اور ذلت میں فرق ہے. اگر کوئی کہے کہ اس طرح تو میری ذلت ہے، اس میں عاجزی اختیار کرنے میں، ابن قیم کہتے ہیں کہ عاجزی اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت کے درمیان سے نکلتی ہے، اور یہ چیز اللہ کے لیے دل کے ٹوٹنے اور عاجز ہونے کی طرف لے جاتی ہے، اور اللہ کے بندوں کے لیے پہلو کو جھکانے کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ ان بندوں کا ہی حق ہے اور میرا کوئی حق نہیں. جبکہ ذلت گھٹیا پن ہے اور اپنے نفس کو اس کی خواہشات میں لگا دینا ہے اور اس کو ایسے کاموں میں خرچ کرنا ہے جس سے اس کا مرتبہ گر جائے اور اس کو خواہشات میں ذلیل کرنا ہے. اور اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے، ذلت کو ناپسند کرتا ہے.
عاجزی اور تواضع ہمارے دین میں بہت اہمیت کی حامل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. بس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں، یعنی آپ کے اخلاق کی تعریف کی گئی. آپ کو حکم دیا گیا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں میں سے جو آپ کی اتباع کریں ان سے تواضع سے پیش آئیں. والدین کے لیے تواضع اختیار کی جائے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان پہ رحم کرتے ہوئے یعنی والدین پر انکساری سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو، اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت و شفقت سے پالا تھا. یہ تمام انبیاء کی صفت بھی ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِی جَبَّارًا شَقِیًّا، یعنی یہ حکم دیا کہ میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں، اور نیز یہ کہ مجھے اللہ نے جابر اور بدبخت نہیں بنایا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عیسیٰ علیہ السلام کی تواضع دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے وہ ابو ذر کو دیکھ لے، ابو ذر رضی اللہ عنہ کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبیوں میں عاجزی پیدا کرنے کے لیے ان کو بکریاں چرانے کا حکم دیا. تمام انبیاء بکریاں چراتے تھے. حدیث میں آتا ہے اللہ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. اس پر صحابہ نے آپ سے پوچھا آپ نے بھی چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کبھی میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند قیرات کی تنخواہ پہ چرایا کرتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا اور وہ بکریاں چرایا کرتے تھے. داؤد علیہ السلام جو بعد میں بادشاہ بنے وہ بھی بکریاں چراتے تھے. آپ نے فرمایا اور میں بھی مقام اجیاد میں بکریاں چرایا کرتا تھا. اسی طرح تمام لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ عاجزی اختیار کرے، یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ ہی کوئی کسی پر زیادتی کرے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. کامل ایمان والوں کی یہی صفت ہے اذلۃ علی المؤمنین، کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تواضع اختیار کرتے ہیں. حدیث میں مومن کی عاجزی کی مثال دی گئی. مومن آسان اور نرم ہوتے ہیں، اس مانوس اونٹ کی طرح کہ اگر اس کو اپنے پیچھے چلایا جائے تو وہ مطیع ہو کر چلا آتا ہے، اگر اس کو پیچھے سے ہانکا جائے تو وہ آگے ہانکا جاتا ہے، اگر تم اس کو چٹان پہ بھی بٹھاؤ تو بیٹھ جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ اونٹ کتنا اونچا لمبا جانور، انسان کے قد سے اونچا اور انسان سے مضبوط تر، لیکن انسان اس کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، اس کو بٹھاتا ہے تو وہ مان جاتا ہے اس کی بات، بیٹھ جاتا ہے. تو اس سے مومن کی مثال دی گئی. معاذ بن جبل کہتے ہیں بندہ اس وقت تک ایمان کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک انکساری سے بلند مرتبے سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے اور دنیا کا تھوڑا ساز و سامان اسے زیادہ سے محبوب نہ ہو جائے. اور جن لوگوں سے محبت اور نفرت کرتا ہے وہ ان سے حق کے مطابق ہی محبت اور نفرت کرے، یعنی جتنا حق ہو اتنی ہی محبت ہو اتنی ہی نفرت ہو. اور لوگوں کے لیے اس طرح فیصلہ کرے جس طرح وہ اپنی ذات اور اپنے گھر والوں کے لیے کرتا ہے. اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ جن کے اندر نرمی اور شفقت ہو. افضل انسان وہ ہے جو بلند مرتبہ ہوتے ہوئے بھی عاجزی اور انکساری کرے اور باوجود قدرت کے زہد اختیار کرے اور اپنی قوم کے خلاف مدد کرنا چھوڑ دے. تواضع صاحب علم اور صاحب فضل لوگوں کا اخلاق ہوتا ہے. علم والے متواضع ہوتے ہیں اور صاحب اخلاق ہوتے ہیں، اور یہ ان کے علم والا ہونے کی پہچان ہوتی ہے، اور ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بہت قابل قدر ہوتے ہیں. سلف صالحین کی تواضع کی چند مثالیں ہیں. خیثمہ کہتے ہیں کہ حارث بن قیس جوفی ہیں جو کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں سے ہیں، اور سب لوگ ان سے بہت خوش تھے تو وہ ایک یا دو آدمیوں کے پاس بیٹھ کر انہیں احادیث اور علم بیان کرتے، پھر جب زیادہ ہو جاتے تو کھڑے ہو جاتے اور انہیں چھوڑ دیتے، یعنی کراؤڈ بڑا ہوتا تو وہ اٹھ جاتے. عامش ابراہیم سے روایت کرتے اور وہ علقمہ سے روایت کرتے کہ جب عبداللہ بن مسعود فوت ہوئے، اور علقمہ عبداللہ بن مسعود کے بڑے شاگردوں میں سے سب سے بڑے تھے، تو ان سے کہا گیا آپ اس مجلس تدریس پر بیٹھ جائیں اور لوگوں کو سنت سکھائیں. تو انہوں نے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ میری ایڑیوں کو روندا جائے، یعنی لوگ میرے پیچھے پیچھے چلیں اور میں سردار بن کر آگے آگے چلوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کہنے کا مطلب کیا تھا کہ میں عبداللہ بن مسعود کے مقام پر اپنے آپ کو نہیں پاتا، اس لیے میں اس مسند پر
نہیں سکھاؤں گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ علقمہ نے سکھایا نہیں تھا، علقمہ کی بہت سی روایات ہیں، لیکن یہ کہ یہ لوگ شہرت کو اور لوگوں کے بہت اپریسیشن کو پسند نہیں کرتے تھے. اپنے سے زیادہ علم والوں کے سامنے تواضع اختیار کرنا. علماء کے لیے تواضع اختیار کرنے کے بارے میں آتا ہے جب زید بن ثابت اپنی سواری پر آئے اور یہ صحابہ کرام میں کبار علماء میں شامل ہوتے تھے تو ابن عباس کھڑے ہو گئے تاکہ ان کی سواری کی رکاب کو تھام لیں. ابن عباس عالم کو مرحبا کہہ رہے تھے اور ان کو عزت و احترام اور محبت سے نیچے اتار رہے تھے. تو زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس عالم کو دیکھو تواضع کر، یعنی ابن عباس کو عالم کہا. پھر کہا اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے ایسا نہ کریں. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں اپنے علماء کے ساتھ ایسا ہی کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم عالم کی طرف جائیں، ان کے لیے کھڑے ہوں، ان کا استقبال کریں، ان کو سواری سے نیچے اتاریں، ان کی مدد کریں، ان کا سامان اتاریں. تو زید رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اپنا ہاتھ دکھائیں. ابن عباس نے ہاتھ نکالا تو زید رضی اللہ عنہ نے انہیں بوسہ دیا اور کہا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رسول اللہ کے اہل بیت کے ساتھ ایسا ہی کریں صلی اللہ علیہ وسلم. تو دونوں طرف کا آپ اخلاق دیکھیے کہ کتنا عمدہ تھا. لباس میں بھی تواضع ہونی چاہیے. رجاء بن حیوہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے کپڑوں کی قیمت لگائی گئی تو ان کے کپڑوں کی قیمت 12 درہم لگی. ان کے کپڑوں میں ایک لمبا چوغا، پگڑی، قمیص اور شلوار اور اوپر لینے والی چادر، 2 موزے اور ٹوپی تھی، یعنی کوئی بہت بڑا ساز و سامان نہیں تھا. تواضع کے کچھ فائدے بھی ہیں، یعنی جو دنیا میں نظر آتے ہیں، آخرت میں تو ہے ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندے کا عبد ہونا سب سے زیادہ پسند ہے. یعنی بندہ اپنے سب سے بڑے مقام پر اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، تواضع اختیار کر رہا ہوتا ہے. تواضع اختیار کرنے سے انسان کی عزت بڑھتی ہے. حدیث میں آتا ہے جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ عز و جل اسے بلندیاں عطا کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میرے لیے اتنا سا جھکتا ہے. راوی نے زمین کے قریب اپنے ہاتھ کو لے جا کر کہا یعنی اتنا سا، تو میں اسے بلند کر دیتا ہوں. راوی نے آسمان کی طرف اپنا ہاتھ اٹھا کر دکھایا، یعنی جو اتنا سا بھی جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا کر دیتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے. ایسے شخص پر آگ حرام ہے جو قریب رہنے والا، نرم اور آسان ہے. جنت میں لے جانے والی صفت ہے. تواضع اختیار کرنے والوں کے لیے آخرت میں بھی نعمتیں ہیں. تو تواضع کے فائدے کیا ہیں کہ انسان کی قدر و منزلت بلند ہوتی ہے، حق قبول کرنے اور اس پر عمل کی توفیق ہوتی ہے، حقیقی عزت ملتی ہے، اللہ کے ہاں بلند مقام ملتا ہے، بندوں کی محبت ملتی ہے، دین و دنیا کی مصلحت حاصل ہوتی ہے. اس سے عداوتیں ختم ہو جاتی ہیں، دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں، محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اور جہاں تواضع نہیں ہوتا، انکساری نہیں ہوتی، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہ کرنا، یعنی تواضع اختیار نہ کرنا، یہ ابلیس کی صفت ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. پھر خود کو بڑا سمجھنے کی مذمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جو زیادہ باتیں کرتے ہیں، بلا سوچے سمجھے اور بلا احتیاط بولتے ہیں اور تکبر کرنے والے ہیں. یہ ہلاک کرنے والی صفت ہے. فرمایا 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، جن میں سے ایک بڑائی خورا ہونا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا. لوگوں کو حقیر سمجھنے کی مذمت کی گئی ہے. جو شخص خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے پھر لوگوں کو چھوٹا سمجھتا ہے. متکبر فقیر اللہ کو پسند نہیں، کہ جس کو ضرورت بھی ہو اور پھر وہ اکڑ دکھائے. تکبر اہل جہنم کی نمایاں صفت ہے. ذرا برابر بھی خود کو بڑا سمجھنا جہنم میں لے جانے کا باعث ہے. اور خود کو بڑا سمجھنے والے قیامت کے دن متکبروں کو چونٹیوں کی طرح پیش کیا جائے گا، گویا کہ ان کی شکلیں انسان جیسی ہوں گی، ہر حقیر چیز ان سے بلند ہوگی، یہاں تک کہ وہ جہنم کے ایسے قید خانے میں داخل ہو جائیں گے جس کا نام بولس ہوگا، اور ان لوگوں پر آگوں کی آگ چھا جائے گی. انہیں تینۃ الخبال کا پانی یعنی اہل جہنم کی پیپ جمع کی ہوئی پلائی جائے گی. تو مومن بندے جو ہیں وہ ہر رویے میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، گفتگو میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، نرم بات کرتے ہیں، ٹھہراؤ سے بات کرتے ہیں، تیزی سے گفتگو نہیں کرتے. پھر اسی طرح
خصوصاً اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے کام لیتے ہیں، بات کرتے ہوئے چال میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، اکڑ سے نہیں چلتے بلکہ معتدل چال چلتے ہیں، مضبوط قدموں سے چلتے ہیں. نماز کے لیے بھی سکینت سے آتے ہیں، کیونکہ نماز کے لیے بھاگ بھاگ کے آنے سے منع کیا گیا ہے. اٹھنے بیٹھنے میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، معمولی جگہ پر بیٹھنے کو برا نہیں سمجھتے، بیٹھنے میں بھی عاجزانہ طریقے سے بیٹھتے ہیں، مجلس میں دوسروں کو بھی جگہ دیتے ہیں. پھر کھانے پینے میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے. کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کیونکہ اسراف جو ہے وہ تکبر والوں کا پیشہ ہے. فرمایا کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ کرو، لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر نہ کرو. جو میسر ہو وہ کھا لیتے ہیں، کھانے پینے میں زہد اختیار کرتے ہیں، پیٹ بھر کر نہیں کھاتے. کھانا نہ ملنے پر روزہ رکھ لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے ایک دفعہ، حضرت عائشہ سے کہا کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو وہ عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا تو میں پھر روزہ رکھ لیتا ہوں. آپ دیکھیے کہ آج اگر کوئی شوہر گھر میں آئے اور بیوی سے پوچھے کچھ کھانا پکا ہوا ہے اور وہ اگر کہہ دے کہ نہیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ کیا صورت ہوتی ہے. عام طور پر انہی چیزوں سے گھروں میں لڑائیاں اور فساد پیدا ہو جاتے ہیں. پھر کھاتے ہوئے اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اٹھا کے کھانے میں صاف کر کے اور محسوس نہیں کرتے. کھانے میں عیب نہیں نکالتے، کھانے میں دوسروں کو بھی شامل کر لیتے ہیں. یتیم اور مسکین کو ساتھ بٹھا کر کھلا لیتے ہیں. معمولی کھانے کی دعوت کو بھی قبول کر لیتے ہیں. ٹیک لگا کے نہیں کھاتے، سونے چاندی کے برتنوں میں نہیں کھاتے. پھر لباس میں بھی عاجزی اور تواضع. انبیاء علیہم السلام کی بہت سادہ زندگی ہوتی تھی، کوئی برانڈیڈ کلوتھس نہیں پہنتے تھے. پھر اسی طرح متکبرانہ لباس نہیں پہننا چاہیے، بہت قیمتی لباس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. تواضع کی نیت سے بہت اچھا لباس چھوڑ دینے کا بھی اجر ملتا ہے. پھر سواری میں تواضع. حقیر سمجھی جانے والی سواری پر سوار ہونے سے آر محسوس نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح گھر والوں کے ساتھ تواضع. سب سے اچھا اخلاق گھر والوں کو دکھانا چاہیے، محبت کا اظہار کرنا چاہیے، گھر کے کام کاج میں تعاون کرنا چاہیے، بیوی کی جائز فرمائشیں پوری کر دینی چاہیے، ان کے ساتھ دل لگی کرنی چاہیے. بچوں کے ساتھ تواضع کیا ہے کہ بچوں پر سب سے بڑھ کر رحم دل ہوں. بچوں کے ساتھ کھیلا جائے، ان سے پیار کیا جائے. بچوں کے ساتھ رعب کی بجائے نرمی کا رویہ اختیار کیا جائے. بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرے جائیں. بچوں کو سلام کر کے ان کو دعا دی جائے. بچوں کو اپنے کندھوں پہ چڑھایا جائے. بچوں کو زبان نکال کر خوش کیا جائے. بچوں کے جذبات کا خیال رکھا جائے، ان کو تسلی دی جائے. خادموں کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے. کاموں میں عیب نہ نکالے جائیں. کسی کام کے غلط ہونے پر ملامت نہ کی جائے، بس سمجھا دیا جائے. مار پیٹ نہ کی جائے. خادموں کو اپنے سے کمتر نہ سمجھا جائے. لوگوں سے تواضع کے ساتھ پیش آتے ہیں عباد الرحمان، اور منہ موڑ کے بات نہیں کرتے. لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں. بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، کمزور لوگوں کا خیال رکھنا، لوگوں کی رسائی آسان کر دینا، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا، لوگوں کی حاجات پوری کر دینا، لوگوں سے درگزر کرنا، کسی تکلیف پر ان کے ساتھ احسان کرنا، کوئی غلطی سے آگاہ کرے تو اس کو قبول کر لینا. یعنی غلطی سننے کی ہمت ہونی چاہیے انسان کے اندر. پھر دعا بھی کرنی چاہیے. ایک تو مشہور دعا ہے یہ، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. تمام پاکی اس اللہ کے لیے ہے جو طاقت اور سلطنت والا ہے اور کبریائی اور عظمت والا ہے. یعنی جو طاقت اور قوت والا ہے، سلطنت والا ہے، کبریائی اور عظمت والا بھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے عاجزی کے کلمات اختیار کرنا. اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. یہ دعا ہم رات کو سوتے وقت پڑھتے ہیں. اے اللہ، میں نے اپنی جان تیرے سپرد کی، اپنا معاملہ تجھے سونپا اور اپنے آپ کو تیری طرف متوجہ کیا، تجھی پر بھروسہ کیا، تیری طرف رغبت کی وجہ سے اور تیرے خوف کی وجہ سے. تجھ سے تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں اور کوئی نجات کی جگہ نہیں.
میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی اور تیرے نبی پر جنہیں تو نے بھیجا. پھر اسی طرح شیطان چونکہ دل میں تکبر ڈالنے کا موجب بنتا ہے تو اس لیے یہ دعا بہت فائدہ مند ہے. اعوذ باللہ من الشیطان من نفخہ ونفثہ وہمزہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے. نفس سے مراد شعر، نفخ تکبر اور حمز سے مراد موت. پھر اپنی نظروں میں بڑا بننے سے پناہ مانگنا. انی اعوذ باللہ ان اکون فی نفسی عظیما وعند اللہ صغیرا. پھر معاشرے کے کمزور طبقہ کے لوگوں کے ساتھ کی دعا. اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. تو کرنے کے کام کیا ہے کہ ہر معاملے میں اپنے اندر نرمی پیدا کرنی ہے، کیونکہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ. بے شک اللہ تمام معاملات میں نرمی کو پسند کرتا ہے. پھر اپنے اندر تحمل پیدا کریں، ٹھہراؤ پیدا کریں. اپنی ذات میں بڑا بننے کی نفی کریں. اپنی ذات سے بڑائی کی نفی کے لیے کبھی حقیر سمجھے جانے والے کام بھی کریں. آپ نے فرمایا اس کے اندر تکبر نہیں جو اپنے خادم کے ساتھ کھانا کھا لے، بازاروں میں گدھے پر سواری کر لے اور بکری کو باندھ کر دودھ دو لے. پھر ایسے کاموں سے دور رہنا چاہیے جو انسان کے اندر تکبر پیدا کرتے ہوں. لوگوں کی تکلیف کے مقابلے میں تواضع اختیار کرتے ہوئے ان کو معاف کر دینا چاہیے. لوگوں کو آسانیاں دیں، اللہ آپ کو آسانی دے گا. سختی سے بچیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.